یا محمد ایسی۔ اب بابا نانک کے نام لیوا وحدت اور اتحاد کی علامت پنجاب کے MP اور پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق مذہبی ہمانگی تشریف لاتے ہیں۔ جناب سردار منندر پال سنگھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے مجلس وحدت مسلمین کی مینجمنٹ، راجہ صاحب، اسد عباس صاحب اور باقی جتنے بھی دوستوں نے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں اپنی کوششیں کی ہیں، میں ان کو آج کے کامیاب کانفرنس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میں کل بخار میں بڑا مبتلا تھا، لیکن اسد عباس صاحب کا پیار جو ہے وہ مجھے بخار کی حالت میں بھی کھینچ لایا۔ میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ بھی آیا ہوں اور میں سب لوگوں سے مل بھی نہیں سکا۔ صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ابھی بھی بخار کی حالت میں کھڑا ہوں۔ آج کی اس کانفرنس کا جو مقصد اور تمام مذاہب کو یہاں پہ اکٹھا کرنا، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا کا ثبوت دیتا ہے۔ جب نجران کا ایک وفد مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو تب ان مسیحی برادری کا رہائش کا مسئلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کے خیمے مسجد نبوی میں گاڑ دو، اور یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ہم نے مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ وہاں سے ثابت ہوتا ہے اور کئی احادیث میں کئی جگہ عمل کر کے دکھایا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو فالورز ہیں ان کی عزت کرنی ہے اور ان کو تحفظ بھی دینا ہے۔ آج تمام مسالک کو یہاں کٹھے بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر یہ سب کٹھے ہو جائیں تو اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں جو ظلم مسلمانوں کے اوپر، مسیحیوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر جو ہو رہا ہے، وہ صرف اس اتفاق کی مار ہے۔ یہ اتفاق پوری طرح سے ہو جائے تو تمام تر مظلوم قومیں وہ ظلم سے نجات پا لیں گی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آج کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب جب بھی کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں، وہ چاہے سکھوں کا ہو، وہ چاہے مسیحیوں کا ہو، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ حکم ہے، میرے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم نے تمام مذاہب کو آزادی سے جینے کا، آزادی سے ان کو زندگی گزارنے کا حق دینا ہے۔ گورنر صاحب یہاں پہ بیٹھے تھے، ان کی کوئی تقریر بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنی ذات کی نہیں کرتے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، وہ یہی پیغام دیتے ہیں تمام جتنے بھی شرکا ہوتے ہیں کہ میرے نبی کا حکم ہے اور یہ میری نبی کی سنت ہے۔ اور آج میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں، کھڑا ہوں، تمام مسالکین، تمام مذاہبین کے درمیان، اور یہ پاکستان کی خوبصورتی بھی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ اسی طرح سے اتفاق میں رہیں اور ان تعلیمات پہ عمل کریں۔ مجھے ابھی راستے میں ہی تھا تو ایک کال آ گئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا، تو آپ
کا ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم مسلمان کے بغیر کوئی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. ہاں مجھے اس بات کا ضرور اعتراض ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے 70 سالوں سے جو جس طریقے سے انصاف کا نظام چل رہا ہے وہ اسلام کے مطابق بالکل نہیں ہے. مجھے اس بات کا اعتراض ہے کہ اس نبی کا انصاف کو جو کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی جائے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دو، اور پاکستان کے نظام میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم اس سے زیادہ زور اس بات پہ دیں کہ پاکستان کے اندر اللہ کا نظام کے مطابق انصاف ہونا چاہیے اور کوئی کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا نظام زیادہ بہتر نظام ہوگا. تو میں نے اس بات کی ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب تک ہم تعلیمات کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، تب تک ہم ایسی لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے. تو اتنی باتوں کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو اس کانفرنس کی مبارکباد اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. جی یا